موسیٰ اب میں نے اس کے گناہوں کو نہ دیکھا بلکہ اس کی زبان سے میری رحمت پر جو اس نے بھروسہ کیا ہے اس بھروسے کو دیکھتے ہوئے تمہاری امت کے سب سے بدترین انسان کو سب سے بہترین انسان میں نے بنا دیا۔ رحمت حق بہانہ کی جو ہے، اللہ کی رحمت تو صرف بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے کو کیسے بخش دوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے برا انسان کون ہے۔ رب کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ صبح سویرے فلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ، جو انسان تمہارے سامنے سے گزرے پہلا وہی تمہاری امت کا سب سے بدترین انسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے اس مقام پر کھڑے گئے، دیکھنے لگے کہ کون گزرے گا یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ ایک شخص ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو کاندھوں پر بٹھائے ہوئے وہاں سے گزر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بولے کہ اچھا تو یہ ہے میری امت کا سب سے بڑا گناہ گار بدکار انسان۔ میری امت سے مراد پوری امت آ گئی اور اس میں ٹاپ اور اوارڈ دینے کے قابل کون ہے؟ بولیے، یہ جو ان کے سامنے سے جا رہا ہے سب سے بڑا گناہ گار بدکار انسان، بچے کو کاندھے پر بٹھا کر جا۔ وہاں سے جب وہ گزرا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ اب میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے بہترین انسان کون ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بدترین کو تو دیکھ لیے، بہترین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا رات کے وقت فلاں مقام پر کھڑے ہو جانا، وہاں سے سب سے پہلے جو گزرے گا وہ تمہاری امت کا سب سے بہترین انسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ انتظار کرنے لگے کون گزرے گا، کون خوش نصیب ہے، میری امت کا بنی اسرائیل کا سب سے بہترین انسان۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، یکایک آپ دیکھتے ہیں وہی انسان جو صبح وہاں سے گزرا تھا اپنے بچے کو پھر کاندھے پر بٹھائے ہوئے وہاں سے گزر رہا ہے۔ جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ یہ تو صبح میں میری امت کا سب سے بدترین انسان تھا، شام میں یہ سب سے بہترین کیسے ہو گیا، سب سے نیکوکار کیسے ہو گیا، سب سے ٹاپ میں یہ کیسے آ گیا، اتنے کم وقت میں یہ کیا ماجرا ہے۔ تو رب فرماتا ہے موسیٰ یہ صبح میں بدترین تھا لیکن جب یہ جا رہا تھا تو جنگل سے یہ گزر رہا تھا۔ اس سے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ ابا جان یہ جنگل جتنا بڑا نظر آ رہا ہے کیا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو۔ کہا کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو حضرت تو اس کے والد نے کہا کہ ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں جو اپنی جو ہے بلندی پر فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں وہ۔ تو بیٹا بڑا حیران ہوا، کہا ابو جان پہاڑ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ پہاڑ سے بھی بڑی؟ کہا ہاں بیٹے آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ساری زمین کو ڈھانپے ہوئے یہ اس سے بڑی چیز ہے۔ اب چونکہ اس نے کئی سوالات کیے تھے میں اس کی باتوں کو 2-3 بات میں سمیٹ رہا ہوں۔ کہا آخر میں اس نے کہ ابا جان ان سے بھی بڑی کوئی چیزیں ہیں؟ کہا اے میرے بیٹے ہاں ستارے ہیں جو ان سے بھی بڑے۔ کہا اچھا ابا جان اس سے بڑے؟ ابا نے والد نے نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے سسکتے ہوئے اٹکتے کہا ہاں میرے بیٹے وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں، ستارے اس سے بھی بڑے۔ تو جیسے ہی اس نے اس بات کا اقرار کیا تو پھر بیٹے نے کہا آپ کے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کیا کہا؟ آپ کے گناہ سے بھی بڑی کوئی چیز ہے۔ اب باپ نے اطمینان والی سانس لیتے ہوئے کہا کہ ہاں میرے بیٹے تیرے باپ کے گناہوں سے بڑی چیز ہے اور وہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ اللہ کی رحمت ہے۔ موسیٰ جب اس کی زبان سے ایک تو گناہوں کا اقرار ہوا، انکار نہیں کیا، اقرار کیا، اس کے ساتھ ساتھ میری رحمت کا بھی اقرار کیا۔ کہا میرے گناہ تو بڑے ہیں لیکن میرے پروردگار کی رحمت اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ اب میں نے اس کے گناہوں کو نہ دیکھا بلکہ اس کی زبان سے میری رحمت
उस भरोसे को देखते हुए तुम्हारी उम्मत के सबसे बदतरीन इंसान को सबसे बेहतरीन इंसान मैंने बना दिया। रहमत हक बहाना की जोयत, अल्लाह की रहमत तो सिर्फ बहाना तलाश करती है कि मेरे बंदे को कैसे बख्श दूं। अल्लाह तबारक व तआला एहसान नहीं जताता। अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये नहीं कहता कि अगर आप 10 साल के बाद मस्जिद का रुख किए तो अब मेरी तुम्हें याद आई। 10 साल तक हराम काम करते रहे, 10 साल तक गुनाह करते रहे, 10 साल तक फलाह किए, 50 साल तक ये किए, आज तुम मेरी बारगाह में आए। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को नज़ा की हालत उस वक्त भी अगर इंसान दिल ही दिल में तब से अगर तौबा कर ले तो अल्लाह उस वक्त भी उसके सारे गुनाहों को माफ फरमाता। उसके लिए वक्त का माना नहीं है, उसके लिए इंतजार नहीं है। मसला तो ये है कि हम हाथ फैलाने में, झोली फैलाने में हम देर कर देते हैं। उसके पास तो अल्लाह तबारक व तआला के खजाने में कोई कमी नहीं है। मसला ये है कि हमारी झोलियां, हमारा दामन तंग हो चुका है। वो तो हमेशा कहता है। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कदरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।